لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صدق الله العظيم. ابھی ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد عید کے ایام سے گزر رہے ہیں. عید ایک خوشی کا موقع ہے اور دراصل یہ اللہ رب العزت کے سامنے عجز و نیازی اور بندگی کے اظہار کے لیے دیا گیا ایک موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسوں کو ایک مہینہ ایسا عنایت فرمایا جس میں ہمیں نیکی کے کاموں کے کرنے پر مکمل طریقے پر تعاون کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے. کیونکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تفتح ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغلق مردۃ الشیاطین. ایک طرف جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوسری طرف جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو بندوں کو بہکانے کے لیے لگے رہتے ہیں، برائیوں پر اکسانے کے لیے لگے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے ان تمام شیاطین کو ایک مہینے کے لیے قید کر دیا جاتا ہے اور بندوں کو پورے طریقے سے آفر ہوتا ہے، بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس موقع میں شیطان کے وساوس، خیالات، بہکاوے اور اس کی جال سے بچ کر کے ایک مہینے اللہ کی عبادت اور طاعت کے اندر گزارے. اس پر شکر ادا کرنے کے لیے عید کا موقع دیا گیا ہے. ہمارے وہاں عید کا تصور کیا ہے؟ صرف 2 رکعت نماز کی ادائیگی، یہی ہمارے وہاں عید کا اصل مطلب ہے اور یہی ہمارے وہاں خوشی ہے. جہاں کہیں بھی خوشی کا موقع رہا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کو کہا گیا. اور دوسری چیز ہماری شان، ہمارا شعار، ہمارا قرۂ امتیاز اعتدال پسندی ہے. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو آخری امت بنایا اور اس کے لیے شعار کے طور پر اسے اعتدال پسند بنایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، معتدل مزاج، ہر چیز کے اندر اعتدال پسندی ہونی چاہیے. اس لیے احکام کے اندر بھی اعتدال ہی رکھا گیا ہے. ماضی کے اندر جن قوموں کو احکامات دیے گئے ہیں ان کے اندر غور و فکر کریں اور نظر کریں اور اس کے بعد پھر شریعت محمدیہ کو دیکھیں تو ایک چیز کے اندر اعتدال آپ کو بہترین طریقے سے نظر آئے گا. خوشی کا موقع ہو تو بھی اعتدال، غم کا موقع ہو تو بھی اعتدال، عام زندگی ہو تو بھی اعتدال، ہر معاملے کے اندر اعتدال کو ہمارے شعار بنا دیا ہے. اور اس شعار پر باقی رہنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اب ہم لوگ کچھ دنوں سے یا کچھ سالوں سے اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے اعتدال بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے. رمضان کے اندر بہت ساری آدمی نیکیاں کرتا ہے، اس کے لیے موقع دیا گیا ہے.
اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام عید ہے۔ عید کے لیے شریعت نے اتنی ترغیب دی ہے، واجب نہیں قرار دیا ہے، صرف مستحب قرار دیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے اپنا سب سے اچھا کپڑا پہن کر کے عیدگاہ جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، موقع دیا ہے، اگر آدمی چاہتا ہے تو 1-2 جوڑے کپڑے اپنے لیے عید کے موقع پر نیا بنا لیا اور اس کے اندر نماز جا کے پڑھنے کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کسی نے روکا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اظہار نعمت کے طور پر آپ نے 2-4 کپڑے اگر بنا لیے اور عید کے دن استعمال کر لیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر ساری حدود کو پار کر جانا اور پورے رمضان کو صرف اس مقصد سے گزارنا کہ عید کی تیاری کرنی ہو اور مردوں سے زیادہ عورتوں کا اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، یہ انتہائی افسوس والی بات ہے۔ ہمارے وہاں جب بات کی جاتی ہے عورتوں کی تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں اس طرح نہیں کرتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بازار میں جو عورتوں کا سیلاب چلتا ہے وہ کیا جہنم کی گھاٹی سے نکل کے آتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے؟ چاند ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے بیچ میں مجھے ایک ضرورت سے بازار جانا ہوا۔ کھری باغ سے قاسم پورہ کا راستہ پکڑ کے آگے گیا اور وہاں سے لے کر کے چوک کے آگے تک کس دشواری سے راستہ طے ہوا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنا عورتوں کا جھمگھٹا، اتنی بھیڑ کہ ایک باغیرت مسلمان ہی نہیں، ایک باغیرت انسان اس راستے سے گزرنے کی ہمت نہیں کرے گا، جتنی ساری عورتیں راستوں میں اور بازاروں میں اور دکانوں میں کھڑی ہوئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، ذلت کے مارے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہماری حیا کہاں گئی، ہماری پاکدامنی کہاں گئی، ہماری غیرت کہاں گئی، ہماری دینی اہمیت کہاں گئی، ہماری دینی بیداری کہاں گئی، ہمارا شعور کہاں گیا، ہمارا اسلام کہاں گیا اور ہماری احکام کی پابندی کہاں گئی، ہماری عفت کہاں گئی، ہمارا پردہ کہاں گیا؟ کیا ہمارے شہر کے سارے نوجوان بے غیرت ہو گئے، بے حیا ہو گئے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، ان کی غیرتیں بک گئیں؟ کتنی آزادی دے رکھی ہے اپنی عورتوں کو، راتوں میں جا کے خریداری کرتی ہیں، بازاروں کے اندر اتنی بھیڑ لگاتی ہیں کہ مردوں کا چلنا اوپر ہو جائے۔ اگر آج اپنی عورتوں کے اوپر ہم نے لگام نہیں لگایا، اسی طریقے سے انہیں آوارہ بن نہیں دیا تو یاد رکھو تم اپنی اچھی نسلوں کے لیے ترس جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسلوں کے اندر دیندار لوگ پیدا ہوں، باحیا پیدا ہوں، باغیرت پیدا ہوں، دیندار پیدا ہوں، ایماندار پیدا ہوں، تو تمہیں اپنی عورتوں کو حیادار پاکدامن بنا کر کے گھروں کے اندر رکھنا ہوگا عزت کے ساتھ۔ اپنی عورتوں کو اس بات کا مکلف بناؤ کہ مرد حضرات جو بازار سے خرید کر کے لائیں گے عورتوں کو انہیں چیزوں پر عید کرنی ہوگی۔ اگر اس کے لیے بات بگڑتی ہے تو بگڑے، سختی کے ساتھ منع کرو۔ بازار نہیں جانا ہے، محلے کے گھروں میں جو کپڑے بکتے ہیں وہاں بھی نہیں جانا ہے، تمہیں گھر کے اندر رہنا ہے۔ ہم خرید کر کے لائیں گے، جو چیز لا کے دیں گے انہیں پر تمہیں گزارا کرنا ہے۔ شریعت نے تمہیں اس بات کا اختیار بالکل نہیں دیا ہے تم اپنی مرضی کے مطابق جا کر کے بازار سے خریدو اور جیب سے مرد اپنا اس کا بھگتان کرے گا، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جو بے حیائی پر اتارو ہیں اور جو شوہر کی فرمانبرداری کو مانتی نہیں ہیں،
ایسی عورتیں رکھنے کے لائق نہیں ہیں. کان کھول کے سنو، ایسی عورتیں بالکل رکھنے کے لائق نہیں ہیں. اگر وہ سختی سے نہیں مانتی تو اس کی آگے کی کارروائی کرنی چاہیے اور بالکل سختی سے کرنی چاہیے. جس طریقے سے ہندوستان کے اور دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں، اگر ایسے لوگوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو حالات بدلتے دیر نہیں لگے گی. اور جو ہندوستان کے حالات بدل رہے ہیں، جن لوگوں نے جو کرسیاں سنبھالی ہیں ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ جانتے ہیں، اس لیے وقت رہے کہ ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سنبھالو اور اپنے آپ کو بھی سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو، ورنہ جب چڑیا کھیت چھپ جائے گی تو پھر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں وقت رہے کہ سنبھلنے کی توفیق دے، صحیح سمجھنے، شریعت کی طرف لوٹنے کی توفیق دے اور پابندی کے ساتھ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو لوگ سننا نہیں پڑے سننا پڑے.